بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ تقدیر کے اثبات، تقدیر پر ایمان اور کتاب و سنت سے ان کے دلائل، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تقدیر پر ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قضاء اور قدر اور حکمت اور مشیت پر ہر مسلمان کا یقین کامل ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور اندازے کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، حتیٰ کہ بندے کے اختیاری افعال بھی اس کی مشیت اور حکمت اور تقدیر کے تابع ہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو نہیں چاہتا نہیں کرتا. کسی بھی کام سے رکنے اور کرنے کی طاقت اسی کی طرف سے آسان ہوتی ہے. عقلی اور نقلی دلائل سے یہ عقیدہ ثابت شدہ ہے. تقدیر کے اس بات میں کتاب و سنت سے دلائل جو ہے وہ سماعت فرمائیے. اللہ رب العزت نے اس بارے میں فرمایا قرآن کریم میں سورۃ القمر، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. نیز ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. اور فرمان ربانی ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. زمین پر تمہاری جانوں میں جو مصیبت آتی ہے وہ قبل اس سے کہ ہم اس کو پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے. نیز ارشاد ربانی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے. مزید ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کے اچھے برے اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیے ہیں. اور ارشاد گرامی ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہہ دے کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے. وہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ پر ہی ایمان والوں کا بھروسہ ہونا چاہیے. نیز فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ خشکی اور سمندری کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ ہر گرنے والے پتے کو بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور تازہ اور خشک چیز گرتی ہے
تو وہ بھی کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، نیز فرمان الہی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ جہانوں کا پالنے والا چاہے۔ نیز فرمان الہی ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس دوزخ سے دور کر دیے گئے۔ نیز ارشاد ہے ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے وہی ملتا ہے، اللہ کے بغیر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ تقدیر الہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں لایا ہے، ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاری و مسلم۔ انسان 40 دن ماں کے رحم میں نطفے کی صورت میں پڑا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت جمع ہوا خون اور پھر اتنی ہی مدت گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، اس کے بعد اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کے بارے 4 باتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، روزی، زندگی، عمل اور یہ کہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ پس اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے ایک انسان جنتیوں والے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر لکھائی اس پر سبقت لے جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان برے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر لکھائی اس پر سبقت لی جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا تجھے کچھ باتیں سکھا دیتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث صحيح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، اے بیٹا اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب سوال کرے تو اللہ سے مانگ، اللہ کو پکار، اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر۔
اور یہ جان لے کہ سب لوگ جمع ہو کر اگر تجھے نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو کر تیرا نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے مگر وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور کتابیں خشک ہو گئی ہے۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فقال ربی وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتى تقوم الساعة، رواہ احمد والترمذی۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے اور اسے حکم دیا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ۔ نیز فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے احتج آدم و موسیٰ قال موسیٰ یا آدم انت ابونا خیبتنا واخرجتنا من الجنة فقال آدم انت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 عاما فحج آدم موسى، رواه مسلم في صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین گفتگو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم، آپ علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ہم نے ہمیں ناکام کر دیا اور بہشت سے جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام کے لیے تجھے چنا اور تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی، تو مجھے ایک ایسی بات پر ملامت کرتا ہے جو اللہ جل جلالہ نے مجھ پر میری پیدائش سے 40 سال پہلے مقدر کر دی تھی۔ چنانچہ اس بات میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ نیز ایمان کی تفصیل میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، رواہ مسلم۔ کہ تو اللہ، فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ 6 ارکان ایمان کے۔ نیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، رواہ مسلم۔ عمل کرو، ہر ایک کو اسی چیز کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ صحابہ نے جب پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم عمل کریں، اسی پر بھروسہ نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بھروسہ نہیں کرو بلکہ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عمل کرو، ہر ایک کو اسی چیز کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ نیز ارشاد ہے ان النذر لا يرد قضاء، نظر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدلتی۔ عبداللہ ابن قیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله، رواہ البخاری و مسلم۔ کیا میں تجھے ایک ایسا جملہ نہ سکھاؤں جو بہشت کے خزانوں میں سے ہے، اور وہ لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تعلیم دی کہ یوں نہ کہو جو اللہ چاہے اور تو چاہے، بلکہ کہو صرف اللہ وحدہ لا شریک چاہے، صرف یہ کہو۔ اس حدیث کو ابن مردویہ نے لایا۔ اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکھوں علماء، حکماء، صالحین وغیرہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور تقدیر کے قائل ہے، اس کی حکمت اور مشیت پر یقین کامل رکھتے ہیں، اور یہ کہ ہر چیز کے بارے میں اسے علم حاصل ہے اور ہر چیز پر اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کی سلطنت میں وہی ہو سکتا ہے
جو وہ ارادہ کرے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ اور قلم نے قیامت تک کی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ عقلی دلائل: نمبر 1، قضاء اور قدر، مشیت و حکمت اور ارادہ اور تدبیر میں سے عقل کسی کا انکار نہیں کرتی، بلکہ عقل سے ان کا اثبات ہوتا ہے، اور ہم اس کائنات میں اس کے واضح مظاہر دیکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کی قدرت ہائے کاملہ کا یقین اس کے قضاء اور قدر اور حکمت اور مشیت کا متقاضی اور اس کو مستلزم ہے۔ نمبر 3، ایک انجینئر چھوٹے سے کاغذ پر ایک محل کا نقشہ بنا کر اس کی تعمیر کا وقت متعین کرتا ہے اور اس پر کام شروع کر دیتا ہے۔ متعینہ مدت میں ہی وہ محل جو ہے بغیر کمی اور بیشی کے صفحہ اصلی پر نمودار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سارے جہان کی قیامت تک کے لیے تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے، اور اس کی کمال و قدرت اور علم کامل سے اس کی تقدیر کے مطابق یہ عالم چل رہا ہے۔ مقدار، کیفیت اور زمان اور مکان میں کوئی معمولی بھی فرق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔